تو یہ انٹرسٹ کا جو ہے سامان ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ بہت لمبا جا رہا ہے موضوع، یہ موضوع چھوٹا نہیں ہے، سمجھے؟ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارا دل دنیا سے لگانے کے لیے لطیفہ نفس کو ڈالا ہے، اسی طرح جنت میں ہمارا دل لگانے کے لیے اللہ نے وہاں پر حوروں کو رکھا ہے، بڑے بڑے محلات رکھے ہیں۔ اگر بڑے بڑے محلات نہ ہوں، حوریں نہ ہوں، تو پھر آدمی ڈیمانڈ کرنے لگے گا کہ مجھے اللہ چاہیے۔ ہم نے جو باطنی طور پر تحقیق کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جنت کے محلات اور جنت میں جو حوروں کا جو تذکرہ ہے، یہ سراسر غفلت کا سامان ہے۔ اللہ نے تم کو یہ ریوارڈ اس لیے دیا ہے، دیکھو میری بات سنو، چلو واپس چلتے ہیں یوم ازل میں۔ اللہ نے ساری روحوں کو بنایا ہے نا؟ کیوں بنایا؟ کوئی پتہ نہیں۔ پھر جنت کے دنیا کے نظارے دکھائے، وہ دکھانے کے بعد دنیا میں بھیج دیا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں، ہے نا؟ تو اللہ نے ہم کو بنایا کیوں تھا؟ بنانے کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم کو نظارے دکھا دیے دنیا کے اور جنت کے، اس کے بعد دنیا میں بنا کر کے یہاں بھیج دیا امتحان کے لیے۔ اب جب یہ قیامت آ جائے گی تو جن کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ہے نا؟ تو ہمیں جزا دے کے، ہمیں ریوارڈ دے کے جنت میں جو رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ کوئی سمجھ میں آتی ہے بات آپ؟ کیا اسی لیے بنایا تھا کہ بھائی ان کو بنا کر کے ان کو عیاشی کرائیں گے، جنت میں رکھیں گے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ آفیشیل جو لینگویج ہوتی ہے نا، جو یہ کامبیٹ مشنز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کی لنگو جو ہے، اس میں یہ ہے کہ کسی ٹارگٹ کو اگر اچیو کرنا ہے، کوئی ٹیررسٹ پھر رہا ہے، اس کو مارنا ہے، تو اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج کتنی ہوتی ہے۔ ڈیمیج، کولیٹرل ڈیمیج یعنی ادھر ادھر کی۔ تو یہ جنت میں لوگوں کا رکھنا یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرفان کے لیے، اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے چند روحوں کو بنایا تھا، لیکن ان چند روحوں کو یہاں پر بنا دیتا تو 2 منٹ کے اندر ان کا امتحان ختم ہو جاتا۔ یہ جو بلینز آف ایئرس سے دنیا چلی آ رہی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ اب جو جنتی ہیں ان کو جو جزا دی ہے وہ ایسی جزا دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس میں مدہوش رہیں گے اور کبھی ان کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا نہیں۔ بھئی اللہ کا بھی کوئی پلان ہے نا، وہ پلان کیا ہے کہ یہ دنیا کو ریپ اپ کر کے سب کچھ جب ختم کر دے گا، وہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ سارا تو اس نے بزنس اپنا وائنڈ اپ کر دیا، اب اللہ کیا کرے گا؟ اب فارغ ہو گیا نا اللہ۔ کیوں بھائی؟ دیکھو جب آپ کی اولاد ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے بھائی ان کی شادی کرنی ہے، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، بیٹوں کی شادی کرنی ہے نا؟ اچھا اب بیٹوں کی شادی بھی ہو گئی، بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی، اب آپ میاں بیوی بڈھے اکیلے رہ گئے، اب کیا کریں گے آپ؟ چلے گا۔
اب آپ فارغ ہیں. اسی طرح اللہ بھی فارغ ہو جائے گا. جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے، جنت میں جنتی چلے جائیں گے. اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ نے بھی کہیں جانا ہے نا، وہ واپس اسی خزانے میں جائے گا جہاں سے وہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کوئی اس کو تنگ نہ کرے، اب اسے کوئی تنگ نہ کرے، اس لیے اس نے ہر ایک کو ایسی جزا دے دی ہے کہ وہ اسی میں بزی رہے گا. سمجھ گئے یار؟ ہم نے تو جنت کو جا کے دیکھا ہے. سرکار نے مجھے ایک مرتبہ بھیجا دارالنعیم میں، 6 درجے کی جنت. سارا گھوم پھر کے دیکھا میں بخدا. سب کچھ دیکھا، یہاں تک کہ وہاں جو محلات ہیں ان پر لوگوں کے نام کی تختیاں لگی ہوئی ہیں جو ابھی زمین پر زندہ گھوم پھر رہے ہیں. ان کے نام کی تختیاں لگی. میں نے کئی محلات پر ان کے نام کی تختیاں پڑھی کہ بھائی یہ تختی کے اوپر اس کا نام ہوتا ہے، اس کے مرشد کا نام ہوتا ہے، اس کے نور کی مقدار کتنی ہے اس کا ہوتا ہے ذکر. وہاں پر ایک تختی بنی ہوتی ہے ہر محل کے باہر، اس کے اوپر اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہے کہ اس محل کو اس پتھر سے بنایا گیا ہے اور اس پتھر کا ذکر اتنا ہے اور اتنا نور بنا سکتا ہے. اچھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ کہ بھئی ایسا یہ انفارمیشن کیوں لکھی ہے اور کیوں ضروری ہے. تو میں کسی ایک جنت محل میں جانے کے لیے میں نے سوچا کہ میں ذرا اندر دیکھ کے آتا ہوں کیا ہے. تو فوراً جو ہے وہ فرشتے آ گئے اور انہوں نے مجھے روک دیا. میں نے کہا یار مجھے تو یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تم مہمان ہو اور جاؤ جہاں تمہیں جانا ہے دیکھ کر کے آؤ، جس محل میں چاہے جاؤ دیکھ کر کے آ جاؤ. تو میں تو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ کہا کہ بات دراصل کچھ اور ہے. میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تختی جو لگی ہوئی ہے اس محل میں جن پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے ان کا اپنا ذکر اور اپنا نور ہے. آپ کے اندر جو نور ہے یہ محل کے در و دیوار اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور یہ گر جائے گا. آپ میں جو نور ہے راہ ریاض کا وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور یہ گر جائے گا اور اس کے جو مکین ہیں جو حورات وہاں رہ رہی ہیں وہ مر جائیں. میں بڑا پریشان. تو معلوم یہ ہوا، اب میں یہاں تھوڑا سا کاٹ دیتا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لطیفہ نفس رکھا ہے تاکہ اس کا دنیا میں دل لگا رہے، اسی طریقے سے جنت میں اللہ تعالیٰ نے حورات کو رکھا ہے اور تمام وہ اشیاء رکھی ہیں جس کی نفس خواہش کریں گے بمطابق قرآن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ صرف ریوارڈ ہی ہے؟ میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ جو حورات بنائی یہ حورات کیوں بنائی؟ بہت سی عورتیں اس بات پر اعتراض کرتی ہیں کہ بھئی تم عورتوں کو جو ہے شیطان کیوں کہتے ہو؟ مجھے تم یہ بتاؤ کہ آدم صفی اللہ کو جنت سے کس نے نکلوایا؟
اور یہ اللہ کی پلاننگ کے مطابق ہوا، ورنہ آدم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ ان کی پسلی سے نکل کے ایک عورت بنائی جا سکتی ہے؟ اللہ نے کہا کہ ان کی پسلی سے نکالو، ان کی پسلی سے نکال کے الگ بنایا کیوں؟ تاکہ ان کے بیچ میں اٹریکشن رہے۔ عورت کو کسی اور مٹی سے بناتے تو ہو سکتا ہے مرد کو عورت کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ اب ہم نے ادھر پوچھا کہ بھئی آدم صفی اللہ کو سے عورت کیوں بنائی؟ تو پہلے تو جواب آیا کہ بھئی پارٹنر کے طور پر۔ میں نے کہا جی پارٹنر کوئی مرد بھی تو ہو سکتا تھا نا، یار دوست کوئی مرد بھی تو ہو سکتا تھا نا، یہی پارٹنر کیوں بنایا؟ تو لوح محفوظ کی خفیہ دستاویزات جو ہیں اس میں لکھا تھا کہ اللہ نے حوا کو غفلت کے لیے بنایا۔ غفلت کے لیے یہ باتیں تو آپ کہیں گے کسی کو، مولوی کو، تو آپ کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگا دے، لیکن لگا دیں فتویٰ، ہمارا اپنی من گھڑت بات تھوڑی ہے۔ جس نے فتویٰ لگانا ہے کفر کا شرک کا لگائے، یہ بات تو اللہ نے کہی ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم کو کیا پتا؟ مینوفیکچرر کو پتا ہے نا اس نے کس چیز سے کس چیز کو بنایا ہے، ہمیں کیا پتا؟ تو اس کو جو ہے غفلت کے لیے بنایا۔ تو میں نے سوال کیا کہ پھر حورات کو تو نہیں بنایا ہوگا غفلت کے لیے؟ کہا کہ عورت کو جو غفلت کے لیے بنایا وہ تو کسی پرسنٹیج میں ہی نہیں ہے، حورات کو تو 100% غفلت کے لیے بنایا ہے۔ جیسے وہ نعت شریف کا ایک شعر ہے نا، میں تیری عطا میں گم ہوں مجھے ہوش ہی کہاں ہے، وہ تو عطا میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ اللہ کا دھیان ہی چلا جائے گا۔ یہ جنت میں جاؤ گے، حورات اور جو وہاں کی رونقیں ہیں، ان رونقوں میں اور ان حورات میں اور ان میں جو سکون ہے اسی کے اندر آپ کھو جائیں گے۔ کہنے کو حدیثوں میں لکھا ہے کہ حورات کے جسم میں ان کے لمس میں سکون ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ غفلت ہے۔ سکون کا مطلب ہے رک جانا، سکتہ طاری ہو جانا، کہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے، اب آگے کی کوئی اور خواہش من میں آئے گی نہیں، حالت سکون ہے، اسٹیگننٹ ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو میری؟ تو جو جنت میں لوگ جائیں گے، جتنا ان میں نور ہوگا اسی نور کے حساب سے ان کے مکان ہوں گے۔ جنت کے در و دیوار انہی پتھروں سے بنے ہوں گے جو یہ ہم انگلیوں میں پہنتے ہیں نا، کوئی یاقوت ہے، کوئی زمرد ہے، کوئی فیروزہ ہے، اس طرح کے پتھر جو ہے نا، یہ پتھر 7 پتھر کہلاتے ہیں، مشہور ہیں اور بڑے مہنگے مہنگے ملتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ یہ پتھر اس لیے 7 کہلاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب سرکار نے ایک بات ایسی بتائی تو بڑی شرم آئی۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک پتھر ایسا بھی ہے کہ جس کا ذکر روزانہ کا 5000 ہے۔ کتنا؟ سرکار نے فرمایا اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 نمازوں کے ساتھ 5000 ذکر رکھا، اور جب تم 5 نمازوں کے ساتھ روزانہ 5000 ذکر کرو گے تو تم پتھر کے برابر ہو، انسان تھوڑی ہو۔ ابھی انسان بننے کے لیے تمہارا ذکر کم سے کم اتنا ہو کہ کائنات میں کسی اور مخلوق کا ذکر اتنا نہ ہو، تب تم انسان بنو گے نا۔ ابھی تو تمہارا ذکر ہے عام لوگوں کی، تمہارا نہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تم تو ذاکر قلبی ہو۔
تم کو تو سرکار نے نواز دیا ہے. جو عام آدمی ہے اس کا کتنا ذکر ہے؟ تسبیح کے اوپر کتنا کر لے گا؟ ہیں؟ اور جو 5,000 کر بھی لیا تو پتھر کے برابر ہو گیا نا. پتھر کے برابر ہو گیا. انسان کامل وہ ہوتا ہے کم سے کم کاملیت کا جو درجہ ہے، یعنی آخری جو درجہ ہے، لوسٹ، وہ ہے کہ انسان کا ذکر جو ہے 1.25 ہو. صرف ایک لطیفے کا ذکر 1.25. پھر 7 لطائف ہے نا آپ کے اندر. جب یہ 7 لطائف چل جائیں گے تو صرف ان 7 لطائف کا ذکر 9.25 لاکھ ہوگا. پھر ان کے جسے نکلیں گے، وہ بھی ذکر کریں گے. 1.5 ملین ذکر روزانہ کا تو آرام سے ہو جائے گا. 1.5 ملین ذکر آرام سے ہو جائے گا. تو اب 2 چیزیں سامنے آ گئیں. ایک تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا دل اس دنیا میں لگ جائے. اچھا، اب یہاں تک تو یہ بات بڑی ہی اچھی ہے کہ چلو جی اس کی بوریت کا سامان دور ہوگا، ہے نا. لیکن یہ دوہری تلوار ہے کہ دنیا میں دل لگانے کے لیے لطیفہ نفس ڈال دیا تاکہ اس کا یہاں دل لگے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ایسا لگے کہ دنیا ہی میں لگا رہے، اللہ کی طرف رخ ہی نہ کرے. یہ نقصان ہو گیا. کیوں بھائی؟ یہ نقصان ہو گیا. اچھا، اب وہ جو ادھر جنت میں یہ جو جزا ہے، حورات ہیں اور آسائشیں ہیں، یہ تمام چیزیں بھی غفلت کا سامان ہے. اب آ جائیے کہ آدمی زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ کیوں ہو جاتا ہے کہ جن کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ یہ میری زندگی میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس کی وجہ یہ لطیفہ نفس ہے. ہم سب کے اندر نفس ہے نا. تو نفس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ پوچھئے. نفس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ پوچھئے. ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ملنا، اس میں اس کی غذا ہے. To communicate with each other, to socialize with each other. اس لیے روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ بھئی مخلوق سے کٹ جاؤ، رجوعات خلق میں نہ پڑو. مخلوق سے کاٹ دیتے ہیں بالکل روحانیت میں، کسی سے کوئی لینا دینا نہ رکھو. دنیا کا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جس سے اتنا نقصان ہوتا ہو جتنا نقصان آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. آپ مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں. ایک دوسرے سے ملنا، بلا وجہ ملنا، اس میں بڑے فائدے ہیں نا شیطان کے. اب اکیلے گھر میں بیٹھے ہیں، کس کی برائی کریں گے؟ در و دیوار سے کس کی غیبت کریں گے؟ کس کے انگلی کریں گے؟ ملیں گے تو ہزاروں راستے کھلتے ہیں، مرد ہو یا عورت. جب ایک دوسرے کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے، کسی نہ کسی کی برائی غیبت کریں گے، پینڈورا باکس کھولیں گے، کوئی اسکیم بنائیں گے، کوئی شیطانی کریں گے. اس میں نفس کے اندر سے لہریں نکلتی ہیں، لہریں نفس کے اندر سے، اور اس کی وہ لہریں جس نفس کی فریکوینسی سے مل جائیں، وہ بندہ ہمیں خود بخود اچھا لگنے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفسانی عشق. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں نا،
یہ جو کہتے ہیں جی فلاں لڑکی بڑی اچھی لگ رہی ہے، فلاں مرد بڑا ہینڈسم ہے، لک ایٹ ہز فگر، ہے نا؟ یہ نفس کے اندر سے جو نکل رہے ہیں وائبز، یہ ان کی وجہ سے، شہوت کا محسوس ہونا نفس کے وائبز ہے نا. تو ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ بندہ ہماری زندگی میں پرماننٹ نہیں رہے گا، لیکن شیطان کو تو ہزاروں مل جاتے ہیں اپنے خواہش پورا کرنے کے لیے. اب یہ جو بہت سے لوگ فلرٹ کرتے ہیں، فلرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مرد میں، کسی عورت میں انٹرسٹڈ نہ ہو، پھر بھی جو ہے نا اس کے ساتھ فیک رومانس کرے، اس کو کہتے ہیں فلرٹ. تو فلرٹ کا مطلب یہی ہے، یو نو you're not serious, but even then you're chatting somebody up. That is flirt. کیوں حسیب؟ فلرٹ کا مطلب کیا ہے؟ You know seriously that you're not interested in them, but even then you're chatting them up. That is flirt. اب یہ فلرٹ کیوں کرتا ہے بندہ؟ اس کے نفس کی غذا ہے. ہاں، کوئی آدمی اگر زنا کر لے، اڈلٹری کر لے، اس سے اتنا نار گناہ نہیں آتا اس کے اندر جتنا یہ فلرٹ کرنے سے، آنکھ مٹکا کرنے سے آ جاتا ہے اس کے نفس کے اندر نار. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یا نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اٹیچمنٹ جو ہے نفس کی وجہ سے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ کچھ لوگوں کی محبت سچی بھی ہوتی ہے، نہیں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اچھا، وہ جو سچی محبت ہے جس کا سرکار نے فرمایا رومانوی عشق، وہ بہت ہی نایاب رہا ہے. وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دو روحیں جو عالم ارواح میں ایک ساتھ رہتی تھیں، وہاں پر بھی ان کی محبت تھی، اور وہ ایک ہی وقت میں زمین کے اوپر آ جائیں اور ملاقات ان کی ہو جائے. ناؤ دے آر انسیپریبل. اب ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جیسے لیلا اور مجنو کا قصہ ہے، ہیر رانجھا کا جو قصہ ہے، سسی پنو کا جو قصہ ہے، شیری فرہاد کا جو قصہ ہے، سونی مہیوال کا جو قصہ ہے. مرزا اور صاحبہ، ان کا ملاپ ہو گیا تو وہ اس سلسلے سے کٹ گئے. تو بندے کا بندے سے محبت ہو تو سکتی ہے، لیکن وہ بڑی ہی ریئر ہے، بڑی نایاب ہے. سمجھے؟ 99.999% محبت آپ کی نفسانی ہوتی ہے عورت اور مرد کے بیچ میں. ہم کو محبت ہوتی ہے یا تو پیسے سے کہ یار اس لڑکی کے پاس پیسہ بہت ہے، اپنی بھی چاندی ہو جائے گی، پھنسا لو. یا اس کے حسن بہت ہے، کوئی حسن کی وجہ سے مارا جاتا. یا کسی کی کوئی اور غرض ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کرتا ہے. یہ ٹرو لو والی کہانی، یہ سب بکواس ہے. کوئی ٹرو شروع لو نہیں ہوتا ہے، سب بکواس کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ارینجڈ میرجز جو ہیں ان میں ڈیورس کا ریشو اتنا نہیں ہے جتنا لو میرج کے بعد ڈیورس کا ریشو بن جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے حالات. کیوں؟ اور زیادہ اگر یہ عشق سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ شیرین کا گانا ہے نا، آئی لو یو دا شیپ آف یور باڈی. بتائیے یہ کون سا عشق ہے؟ یہ رومانی عشق ہے؟ کیا ہے وہ گانا؟ دے سکیں. پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ پٹائی ہوتی ہے. ذرا غور سے سنیے، ایک ایک لفظ پر 30 نیکیوں کا ثواب.
Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. ओए होए, Although my heart is falling too. push and pull like a magnet. Subhan Allah. Last night you were in my Push and pull Now my bed like a sheets smell magnet. like you. Every day Subhan starting Allah. something brand new. چلو بس بند کر دو I'm in ورنہ love with your body. ابھی بہت سارے لوگوں کے نفس نکل کے باہر آ جائیں گے مستی سے. اب آپ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیں آپ کہ کیا اس میں کہا جا رہا ہے. تو یہ محبت کہاں ہے؟ ڈو یو تھنک دس از لو؟ نو، دس از LUST. کیا ہے یہ؟ ہاں، لسٹ. کیا ہے یہ؟ اچھا، یہ لسٹ ہے. میں تو اس کو لسٹ پڑھتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اٹیچمنٹ ہمیں ہوتی ہے نا، اس اٹیچمنٹ کو آپ لو نہ سمجھیں. یہ ہمارے نفس سے وائبز نکلتی ہیں، اور جس کے نفس کی وائبز کی فریکوینسی آپ کے نفس کی وائب سے مل جائے گی، ہے نا، تو پھر ڈاک خانے مل گئے. ہاں، پھر آپ کہیں گے او مائی سول میٹ. سول میٹ تو وہ ہے جو ادھر سول میٹ تھے، یہاں تو بس میٹ ہی میٹ ہیں، سول کہاں ہے؟ سول میٹ تو وہ ہوگا نا بھائی جو عالم ارواح میں جس روح کا جو ساتھی تھا اس کو بولیں گے نا سول میٹ. یہاں سول میٹ کہاں ہے؟ یہاں تو روم میٹ ہے. جس لڑکی کے ساتھ آپ گزار لیں 1-2 ہفتے، آپ کو اس سے اٹیچمنٹ ہو جائے گی، نفس مل جاتی. تو یہ نفس کی وائبز ہیں. یہ انسان کے نفس میں ٹینڈنسی رکھی گئی ہے کہ میل جول سے، ملاقاتوں سے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنے سے اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر یہاں تک گفتگو صحیح ہے. بس اس کے بعد بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جانا بہتر نہیں ہے.